أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی گفتگو مائکروبیالوجی پہ کرتے ہیں۔ مائکروبیالوجی پہلے بھی آپ سے ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم خرد بینی جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ خرد بینی جاندار کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو ہم عام آنکھ سے، یعنی ہماری جو بینائی اللہ پاک نے بنائی ہے اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ 1 میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں؟ 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں، اور 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں، اور 1 ملی میٹر میں 1000 مائکرو میٹرز ہوتے ہیں۔ تو ملی میٹر تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھ مشاہدہ کر سکتی ہے چیزوں کو، لیکن جو چیز ملی میٹر سے نیچے کم ہو جاتی ہے، اس کی جسامت اور سائز کم ہو جاتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے پھر ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو خوردبین کہتے ہیں۔ تو خوردبین سے جن جانداروں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس علم کو ہم مائکروبیالوجی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آگے بھی اس کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں، یعنی ایک مائکرو میٹر میں 1000 نینو میٹرز ہوتے ہیں، اور نینو ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے، اس سے آگے بھی کام ہو رہا ہے۔ تو مائکروبیالوجی یہ اسٹڈی ہے مائکروبز کی، یعنی جانداروں کی، ایسے جانداروں کی جو عام آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، جس میں شامل ہیں بیکٹیریا، وائرسز اور فنجائی اور پروٹوزوا۔ تو اس حساب سے ان کا نام، مائکروبیالوجی کی مختلف شاخوں کا نام رکھا گیا ہے۔ تو پہلی شاخ ہم کہہ سکتے ہیں بیکٹیریالوجی، جس میں اسٹڈی آف بیکٹیریا کو اسٹڈی کیا جاتا ہے خوردبین کے ذریعے۔ وائرالوجی میں وائرسز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور مائیکالوجی میں فنجائی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ایک اور برانچ ہے مائکروبیالوجی کی جس کا نام ہے امیونالوجی، اس میں قوت مدافعت کا جو نظام ہے، امیون سسٹم ہے، جو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کس کے خلاف؟ ان مائکروبز کے خلاف، وائرسز، بیکٹیریا، فنجائی، اور ہاں پروٹوزولوجی بھی ایک شاخ ہے مائکروبیالوجی کی، تو جس میں اسٹڈی آف پروٹوزوا کیا جاتا ہے، پروٹوزوا کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی اور یہ جو پروٹوزوا ہیں، یہ خوردبینی جاندار ہیں۔ جب ان کے خلاف ہم قوت مدافعت کا نظام پڑھتے ہیں کسی بھی جاندار میں، تو اس شاخ کو امیونالوجی کہتے ہیں۔ ویسے مائکروبیالوجی بہت ساری ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا بہت سارا استعمال ہے، بہت ساری جگہوں پر یوز ہو رہی ہے۔ مثلا زراعت میں استعمال ہو رہا ہے مائکروبیالوجی کا، تو اس کو ایگریکلچر مائکروبیالوجی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے مائکروبز، ایسے خوردبینی جاندار جن کا ایفیکٹ زراعت کو، زمین کی زرخیزی کو بہتر بنانے میں ہے، ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ مثلا کچھ جاندار ہیں جو کہ مختلف چیزوں کو جب وہ مردہ ہو جاتی ہیں، مثلا کوئی پرندے ہیں، کوئی جانور ہیں، کوئی انسان ہے، اور اسی طرح لیوز ہیں، پتے ہیں، پلانٹس ہیں، ان کو گلنے سڑنے میں مائکروبز کا رول ہے بہت زیادہ۔ ایسے مائکروبز ہیں جو ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، یعنی گلاتے سڑاتے ہیں۔ یہ سارا کام اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو جو مائکروبز ان کو گلانے سڑانے میں کام آتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو کنورٹ کرتے ہیں کھاد میں، اور پھر اس کھاد کا زمین پہ کیا اثر ہے، یہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایگریکلچر مائکروبیالوجی کے انڈر آئے گا یہ سبجیکٹ۔ اس کے علاوہ مائکروبیالوجی کی ایک اور شاخ ہے جس کو ہم فوڈ مائکروبیالوجی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم ان خوردبینی جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان مائکروبز کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ فوڈ میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا فوڈ آئٹمز جتنے بھی ہیں،
آپ دیکھ لیں کہ پانی بھی ہے، خوراک جتنی قسم کی ہے اس میں جو مائکروبز نیچرلی موجود ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، جو کہ ایفیکٹو ہیں، جن کا مثبت اثر ہے انسانی جسم پہ یا جانوروں کی زندگی پہ، ان مائکروبز کا مطالعہ، اور وہ مائکروبز جو اس خوراک میں شامل ہو کر پیتھوجینک کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں، ان کا مطالعہ بھی اس فوڈ مائکروبیولوجی میں کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں، مثلا ہم اگر بات کریں تو صنعتی مائکروبیولوجی، انڈسٹریل مائکروبیولوجی جس کو کہتے ہیں، اس میں ان مائکروبز کا ہم مطالعہ کرتے ہیں جو کہ کچھ چیزوں کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیوریج انڈسٹری چل رہی ہے، ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس بن رہی ہیں، پیپسی کولا، یہ وہ فلاں، اور اس کے علاوہ جو ایک حرام چیز وہ تیار کرتے ہیں، الکوہل انگریز لوگ تیار کرتے ہیں، نہیں تیار کرنی چاہیے، تو اس میں مائکروبز کا کیا رول ہے؟ تو صنعتی مائکروبیولوجی میں اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ایکالوجیکل مائکروبیولوجی بھی ہوتی ہے۔ ایکالوجیکل مائکروبیولوجی وہ ہے، یہ ہم مائکروبیولوجی کی کچھ شاخیں آپ کو بتا رہے ہیں، برانچز بتا رہے ہیں، آن دا بیسز آف مائکروبز اور آن دا بیسز آف دیئر فنکشن ان ڈفرینٹ فیلڈز۔ تو ایکالوجیکل مائکروبیولوجی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مائکروبز، وہ خوردبینی جاندار جو کہ ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ماحول پر اثر انداز ہو کے جو تبدیلیاں وہ لاتے ہیں، ان کا مطالعہ مائیکالوجیکل مائکروبیولوجی میں کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ماحول میں جو مختلف سائیکل چل رہے ہیں، نائٹروجن سائیکل ہے، فاسفورس سائیکل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ سائیکل ہے، تو ان سائیکلز کی بنیاد پر یہ ہمارا انوائرمنٹ اللہ پاک کے حکم سے چل رہا ہے، قائم دائم ہے۔ تو مائکروبز کا اللہ کریم نے اس ایکو سسٹم میں کیا کردار رکھا ہے، تو اس کی سٹڈی ہم اس میں ایکالوجیکل مائکروبیولوجی میں کرتے ہیں۔ ایک اور برانچ ہے جی بیالوجکس پروڈکشن، جس میں ہم مختلف ادویات، میڈیسن اور ویکسینز بھی اس میں ہم تیار کرتے ہیں۔ ادویات کی تیاری مائکروبز کے ذریعے کیسے ہو سکتی ہے، ویکسینز کا اثر مائکروبز پہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو امیونالوجی میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اور ادھر بیالوجکس پروڈکشن میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور مائکروبز کا مختلف ادویات کی تیاری میں، اینٹی بائیوٹکس کی تیاری میں، وائٹامنز کی تیاری میں کیا رول ہے اور کتنا رول ہے، اور پھر ان مائکروبز کا ان ادویات پر کیا اثر ہے، اور پھر جب ان کے ذریعے کوئی تیاری ہو جائے ان چیزوں کی، ادویات کی، میڈیسنز کی، بایولوجک ویکسینز کی، تو پھر اس کا جانوروں کی صحت پہ کیا اثر ہے، انسانوں کی صحت پہ کیا اثر ہے، یا باقی جتنے بھی جاندار ہیں جن کے لیے ہم یہ ادویات تیار کر رہے ہیں ان پر کیا اثر ہے، تو اس میں وہ سارا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی بھی ایک برانچ ہے مائکروبیولوجی کی، جس میں مختلف بیالوجیکل ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مائکروبز میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے کچھ تبدیلیاں لا کر انہیں بہت زیادہ ایفیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے جانوروں کے لیے اور انسانی صحت کے لیے، تو وہ بائیو ٹیکنالوجی کے انڈر ڈسکس کرتے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ اور ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کو خاص طور پر اس برانچ میں ڈسکس کرتے ہیں، جس کو بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام ٹیکنالوجیز جن کو یوٹیلائز کر کے، استعمال کر کے ہم مائکروبز کو اور ان سے ریلیٹڈ مختلف فنکشنز کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو جائیں۔ تو یہ ہے جی مائکروبیولوجی۔ انشاءاللہ مزید مائکروبیولوجی پہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔